یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت، ایک بہت بڑی سلطنت، لیکن ایک چیز نہیں تھی، اور وہ تھا دل کا سکون۔ اسے دن رات 3 سوال ستاتے رہتے تھے، اور ان سوالوں کے جواب اس کی پوری سلطنت میں کسی کے پاس نہیں تھے۔ تو ایک دن بادشاہ نے تنگ آ کر بھرے دربار میں ایک اعلان کر دیا۔ اس نے کہا جو بھی میرے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا اس سے میری آدھی سلطنت انعام میں دی جائے گی۔ اب یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں تھا، یہ ایک ایسی پیشکش تھی جو کسی کی بھی قسمت بدل سکتی۔ لیکن ٹھہریے، کہانی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ اس انعام کے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک شرط بھی تھی۔ اگر جواب صحیح ہوا تو آدھی سلطنت ملے گی، لیکن اگر جواب غلط ہوا تو سیدھا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب یہ صرف علم کا مقابلہ نہیں تھا، یہ تو زندگی اور موت کا کھیل بن چکا تھا۔ آخر وہ سوال تھے کیا جنہوں نے بڑے بڑے وزیروں اور عقل مندوں کی زبانیں بند کر دی تھیں؟ پہلا سوال تھا، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے جسے پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا؟ دوسرا، وہ کیا چیز ہے جو انسان سے بھی زیادہ طاقتور ہے لیکن پھر بھی انسان کے قابو میں ہے؟ اور تیسرا، سب سے مشکل سوال، دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ جب پورے دربار میں خاموشی چھا گئی تو بھیڑ میں سے ایک غریب سا نوجوان آگے بڑھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمت تھی۔ اس نے کہا کہ وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا، جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو اسے موت سے کیا ڈرنا؟ نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ یہ سوال بہت گہرے ہیں، ان کے جواب تلاش کرنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے۔ اس نے بادشاہ سے 40 دن کی مہلت مانگی۔ بادشاہ اس کی ہمت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس نے 40 دن کی مہلت دے دی۔ تو بس شروع ہو گیا اس نوجوان کا سفر۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں پھرتا رہا، لوگوں سے ملتا رہا، لیکن اسے جواب نہیں ملے۔ 30 دن گزر گئے اور وہ مایوس ہو کر ایک ویران صحرا میں پہنچ گیا، جہاں اسے لگا کہ اب اس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ تبھی اسے دور ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی۔ جب وہ قریب گیا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک بوڑھا درویش ایک کتے کے ساتھ بیٹھا ایک ہی پیالے میں کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نوجوان کو بہت گھن آئی اور اس نے سوچا کہ یہ کوئی پاگل فقیر ہے، یہ بھلا میرے سوالوں کا کیا جواب دے گا؟ جیسے ہی نوجوان نے واپس مڑنے کے لیے قدم اٹھایا، درویش نے سر اٹھائے بغیر اسے آواز دی۔ یہ سن کر نوجوان کے پاؤں وہیں جم گئے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس درویش کو کیسے پتہ چلا کہ کوئی آیا ہے اور واپس جا رہا ہے۔ اسی پراسرار بات نے نوجوان کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ نوجوان نے درویش کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ درویش مسکرایا اور بولا، جواب تو مل جائیں گے، لیکن یاد رکھنا، دنیا میں ہر سچ کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے 2 جواب مفت میں دے گا، لیکن تیسرے جواب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ نوجوان تو جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے فوراً کہا، مجھے منظور ہے۔ اس نے پہلا جواب مانگا جس کا درویش نے مفت میں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ درویش نے کہا، بادشاہ سے جا کر کہنا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے وقت، کیونکہ جو لمحہ ایک بار ہاتھ سے نکل گیا اسے پوری دنیا کی دولت دے کر بھی واپس نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ جواب اتنا سادہ اور اتنا سچا تھا کہ نوجوان کا دل مطمئن ہو گیا۔ نوجوان نے دربار جا کر بادشاہ کو پہلا جواب دیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس کی جان فی الحال تو بچ گئی۔ 5 دن بعد وہ دوبارہ اسی درویش کے پاس دوسرے جواب کے لیے پہنچا۔ اس بار درویش نے دوسرا جواب بتایا۔ اس نے کہا، وہ چیز جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے وہ ہے انسان کا اپنا نفس، یعنی اس کی خواہشات۔ یہی نفس ہے جو بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، لیکن اگر انسان چاہے تو اسے اپنے قابو میں بھی کر سکتا ہے۔ نوجوان نے بادشاہ کو دوسرا جواب بھی بتا دیا اور بادشاہ پہلے سے بھی زیادہ خوش ہوا۔ اب آخری دن آ پہنچا، 40واں دن۔ نوجوان آخری جواب کے لیے درویش کے پاس پہنچا اور سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کیا قیمت مانگی جائے گی۔ لیکن درویش نے سونا چاندی نہیں مانگا۔ اس نے ایک پیالے میں دودھ ڈالا اور اپنے کتے کو پینے کے لیے دے دیا۔ جب کتے نے آدھا دودھ پی لیا تو درویش نے وہ بچا ہوا جھوٹا دودھ نوجوان کی طرف بڑھا دیا اور کہا، یہ پی جاؤ، یہی ہے تیسرے جواب کی قیمت۔
یہ سننا تھا کہ نوجوان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک طرف اس کا غرور تھا، اس کی انا تھی، اور دوسری طرف موت کھڑی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جس چیز پر اس نے درویش کو حقیر سمجھا تھا، آج وہی اس کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ آخرکار اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا۔ دودھ پیتے ہی وہ زمین پر گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج اس کا سارا غرور ٹوٹ کر مٹی میں مل گیا تھا۔ تب درویش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، میرا مقصد تمہیں ذلیل کرنا نہیں تھا، بلکہ انسان بنانا تھا، کیونکہ جو اپنے اندر کے غرور کو نہیں مار سکتا وہ کبھی ایک سچا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اب جب نوجوان اس کڑے امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا، جب اس نے اپنی انا کو مار دیا تھا، تو درویش نے اسے آخری اور سب سے گہرا راز بتانے کا فیصلہ کیا۔ درویش نے کہا، بادشاہ سے کہنا، دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے موت، جس سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے زندگی، جس سے ہم سب حقیقت سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جواب سن کر نوجوان کی روح تک کانپ گئی۔ وہ اب وہ نوجوان نہیں رہا تھا جو دولت کے لالچ میں گھر سے نکلا تھا۔ جب وہ دربار واپس پہنچا تو اس کی شخصیت پوری طرح بدل چکی تھی۔ نوجوان نے بادشاہ کو آخری جواب دیا اور شرط جیت گیا۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت اس کے نام کر دی، لیکن نوجوان نے مسکرا کر وہ سب کچھ واپس کر دیا۔ اس نے کہا، جب سب سے بڑا سچ موت ہے تو اس جھوٹی زندگی کے لیے اتنا بڑا بوجھ کیوں اٹھانا؟ میرا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ اور یہ کہہ کر وہ دربار سے چلا گیا۔ نوجوان سب کچھ چھوڑ کر واپس اسی صحرا کی طرف بھاگا تاکہ باقی زندگی اس درویش کی خدمت میں گزار سکے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہاں نہ وہ جھونپڑی تھی، نہ وہ درویش، اور نہ ہی وہ کتا۔ سب کچھ ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ تو اس طرح ایک نوجوان جو دولت اور سلطنت کی تلاش میں نکلا تھا، اس کی سچائی سے ملاقات ہوئی، اور اس نے اپنی باقی کی پوری زندگی اسی سچائی اور حکمت کے سرچشمے کی تلاش میں گزار دی۔ لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے، لیکن اصل میں اس نے وہ پا لیا تھا جو سلطنتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے، بادشاہ کے آخری سوال پر۔ یہ سوال صرف اس بادشاہ کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا سچ کیا ہے، اور وہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔